يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا اختتام اور اینڈ چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور جس میں ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں جنت سے زمین کی طرف اتارا. اب یہاں پر آیت نمبر 37 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. پہلے تو آیت نمبر 37 کا میں ترجمہ آپ کے سامنے آسان الفاظ میں پیش کرتا ہوں، پھر ہم اس پر مختصراً بات کریں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فتلقا، تو سیکھ لیے، آدمو، حضرت آدم نے، من ربہ، اپنے رب کی جانب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا. انہو، بے شک وہ،
التواب، بہت توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 37 کے آغاز میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم نے اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اللہ پاک خود انہیں سکھا رہا ہے کہ آپ نے کچھ کلمات میری بارگاہ میں توبہ کے طور پہ پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ خود قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے ان الفاظ کو بیان فرمایا ہے۔ وہ الفاظ دعائیہ ہیں اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام ان کلمات کو ادا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ مغفرت نہ کریں ہماری اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں تو یقیناً ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات کتنے پیارے ہیں، اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے، اس میں کوئی حیل و حجت نہیں ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں رب کے مقابل آنے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ شروع ہی یہاں سے کیا، اے ہمارے پیارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی اقرار کر لینا، مان لینا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مان لینا کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا انداز ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کی اولاد کو بھی سکھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت بیان کر دی کہ ساری قوت و طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے تو بخشے اور اگر نہ چاہے تو نہ بخشے۔ تو جسے بخش دیتا ہے وہ قرب پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے، اور جسے نہ بخشے وہ خسارے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ وہی ہے جو رحم کرتا ہے، اگر وہ رحم فرمائے تو بندے کی بات بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے، اور اگر وہ رحم نہ فرمائے تو بندہ خسارے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں دو چیزیں آ گئی ان کلمات میں، ایک تو اعتراف، اقرار، اور دوسری جانب خدا کی طاقت کا اظہار۔ یہ دو چیزیں ہی بندے کی جو ہے وہ حقیقت ہیں، یعنی اس کے فہم کی حقیقت ہیں کہ وہ یہ چیز سمجھ جائے اور اس چیز کا اقرار کر لینا، تو پھر باقی ساری چیزیں بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو جب ان الفاظ کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ اور عبودیت کے اظہار کے ساتھ اور اس عاجزی کے ساتھ اور اس انکساری کے ساتھ یہ کلمات انہوں نے رب کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، تو رب کائنات نے فوراً ہی، کوئی تاخیر نہیں ہے اس میں، فتاب علیہ، اپنے بندے کی توبہ کو رب کائنات فرماتا ہے کہ رب کائنات نے قبول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کردار ہے جو اس آیت نمبر 37 میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، اور اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں شیطان کا کردار سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ شیطان کا کردار کیا تھا؟ انا خیر من، کہ میں جو ہے وہ آدم سے بہتر ہوں، یعنی وہ سامنے اکڑ دکھا رہا ہے، تو وہ کردار ہے شیطان کا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ عاجزی دکھا رہے ہیں۔ یہ کردار ہے کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو آدمیت کو زیبا ہے عاجزی، آدمیت کو، آدمی اور انسان کو زیبا ہے انکساری اور جھک جانا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور جو آدمی اور انسان اس صفت سے متصف ہوتا ہے تو وہی حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو فیضان ہے وہ اس سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کر لیتا ہے جس گروہ کا سرغنہ اور بڑا شیطان ہے، جس نے اکڑ کی اور جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہوا
اور یہ دونوں کردار اللہ پاک نے اپنے بندوں کے سامنے رکھ کر ان کے ذہنوں کو اپیل کی ہے، ان کی فکروں کو متوجہ کیا ہے اور ان کو محاسبے کی دعوت دی ہے کہ وہ زندگی میں کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنی غلطی کے بعد نتیجے کے طور پہ اس کے رد عمل میں کیا شیطان سے اپنے آپ کو ملاتے ہیں، یا پھر اگر ان سے جب بھول ہو جاتی ہے تو وہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرتے ہوئے اپنی غلطی پر یا اپنی بھول پر جمتے نہیں ہیں، بلکہ فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ، ان اچھے اچھے کلمات کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک توبہ کا عنوان یہاں سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ توبہ یعنی انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ بے قرار ہو جائے اپنی کسی بھول پر۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے یا جب وہ کوئی بھول کر بیٹھتا ہے یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے تو اس میں ایک بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت کی وہ جو بے قراری ہے، وہ جو بے چینی ہے اور وہ پلٹنا ہے اپنے رب کی طرف، اس کیفیت کا نام اصل میں توبہ ہے۔ اس کیفیت کا نام توبہ ہے۔ یہ کیفیت بعض لوگ مسخ کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ کیا تو اپنے رب کی طرف نہیں پلٹے، دوسرا گناہ کیا حتیٰ کہ گناہوں کے عادی ہو گئے۔ وہ جو ان کا نفس لوامہ ہے وہ پھر ان کو ملامت نہیں کرتا ہے، اور ایک مقام ایسا آ جاتا ہے گناہ ہوتے رہتے ہیں، توبہ کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ مگر دوسری طرف وہ انسان جو اپنی فطرت کو سلامت رکھتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی جو بے چینی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے عنفوان شباب میں جوانی کی ابتدا میں ہی ایک شعر کہا تھا جس پر جو ہے وہ ان کے اساتذہ بھی جھوم اٹھے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ کہا وہ جو توبہ کی کیفیت مجھ پہ طاری ہوتی ہے نا، احساس ندامت پیدا ہوتا ہے، تو اس احساس ندامت کی وجہ سے میری پیشانی پہ چند پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہیں، اور میرے رب کو وہ قطرے اتنے پسند ہیں میرے اس احساس کے کہ شان کریمی جو ہے ان قطروں کو موتی کی طرح چن لیتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان میں جو ہے وہ یہ کیفیت برقرار رہے اور یہ احساس ندامت اس کے اندر بیدار رہے، اور وہ فوراً جو ہے نا پلٹنے کی کوشش کرے اپنے رب کی طرف۔ یہ بہت بڑی کیفیت ہے اور یہ بہت بڑی انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، اس کو ہمیشہ سلامت رہنا چاہیے، اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں سنت بتا دی گئی ہے۔ اور جو انسان اس سے دور ہو جاتا ہے، جس کو قرآن کریم نے یوں بھی تعبیر کیا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ گناہ ہونے کے بعد وہ اصرار نہیں کرتے، گناہ پر زور زبردستی نہیں کرتے، اس کا تکرار نہیں کرتے، اس پر جمے نہیں رہتے۔ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے کہ اصرار نہیں ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، بلکہ وہ فوراً پلٹ آتے ہیں۔ جو توبہ کی کیفیت اور توبہ کا معنی ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آنا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ فتاب علیہ، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہ جو توبہ ہے، جو اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اپنے بندے کو مواقع دیتا ہے، اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اور خود حدیث میں آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم سے خطا ہو جاتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔
تو گناہ ہو جانا یہ انسان کے ارادے کی کمزوری ہوتی ہے، انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، مگر جو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے نا، وہ انسان کا برقرار رہنا چاہیے اور انسان کو فوراً اپنے مولا کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر ایک مختصر سا نقطہ یہ بھی آپ کے سامنے اس آیت کے ضمن میں رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ غلطی ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے جذبے دو ہوتے ہیں۔ ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ارادے کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی کے فتنے میں ڈالنے کی وجہ سے یا کسی کے بہکانے کی وجہ سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے کیا، اس سے بھول ہو جاتی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ایک یہ پیچھے جذبہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، اور ایک گناہ کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ حسد کا ہوتا ہے، وہ تکبر کا ہوتا ہے، جو شیطان کے ساتھ معاملہ تھا۔ ہماری عملی زندگی کے اندر بھی یہ چیز طے ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد کے وہ لوگ کہ جن سے ارادے کی کمزوری کی وجہ سے، کسی کے بہکانے کی وجہ سے کوئی بہکاوے میں آ گیا اور اس سے غلطی ہو گئی نا، تو اس کو پھر توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، وہ پلٹ بھی آتا ہے اپنے رب کی طرف۔ لیکن ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کی غلطیوں کے پیچھے حسد ہوتا ہے، جس کی غلطیوں کے پیچھے تکبر ہوتا ہے، ایسے بندوں کو عموماً توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ آپ اس کی ایک مثال شیطان کو دیکھ لیں، حسد اور تکبر پیچھے تھا، نہیں توبہ کر سکا وہ۔ تو یہ حسد اور تکبر جو ہے، یہ انسان کو اپنے آپ سے ہمیشہ دور رکھنا چاہیے، یہ شیطانی صفات میں سے ہے۔ اور عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ انہو هو التواب الرحیم، وہ تواب الرحیم ہے۔ تواب بندے کی بھی صفت ہے، اللہ کی بھی صفت ہے، قرآن کریم میں دونوں کے لیے ان اللہ یحب التوابین، کیونکہ اس کے معنی ہے پلٹنا۔ بندہ پلٹتا ہے گناہوں سے نیکی کی طرف، اور اللہ اپنے بندے سے نظر پھیر چکا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ توبہ کے ذریعے پلٹتا ہے نا، تو رب رحمت کے ذریعے اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ تو بندہ بھی تواب ہے اور رب بھی تواب ہے۔ البتہ جب توبہ کا لفظ بندے کے لیے آتا ہے قرآن میں، تو اس کے بعد الہ آتا ہے، انی تبت الیک، اور جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے بعد توبہ کے بعد اللہ کا لفظ آتا ہے، فتاب علیہ، جیسے یہاں استعمال ہوا۔ تو بندہ بھی تواب ہے، یعنی پلٹ کے آتا ہے اپنے رب کی طرف، اور رب بھی تواب ہے جو اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ پلٹ کر آتا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ شکر ہے تیرا اے خالق بہربر، تیرے بندوں پہ یہ تیرا احسان ہے۔